बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि माशरे में समाजी लिहाज से एक बड़ा नाम, बड़ी पहचान रखते हैं। शॉर्ट सा इंट्रो देखती चलती हूँ। उनका चीफ एडिटर और पब्लिशर हैं डेली पाकिस्तान के, डेली पेट्रॉइट के, डेली पाक वतन के, डेली एक्शन के। इसके अलावा चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के। ही हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर राइटिंग कॉलम्स। जी हाँ नाजरीन, पहचान गए होंगे, अंदाज़ा लगा लिया होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में CEO SK ग्रुप, CEO रोज़ TV मिस्टर सरदार खान नियाजी साहब। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नियाजी साहब के साथ नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो होगा रोल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया। किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से मीडिया को इस्तेमाल में लाना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे नियाजी साहब के साथ। नियाजी साहब, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ती हूँ। बेसिक सा सवाल, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल क्या होना चाहिए? और आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, सेटिस्फाइड हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात यह है ना कि मीडिया का रोल नेचुरली हर बंदे की ख्वाहिश, पढ़े लिखे की इंटेलेक्चुअल आदमी की ख्वाहिश तो यही होगी कि एक को पॉजिटिव रोल होना चाहिए। और मीडिया का काम ही है, अगर कोई वाक़या होता है तो उसको कोट किया जाए। ठीक। और लेकिन बदनसीबी कुछ हमारे में भी गलतियाँ हैं कि वो हम कुछ चीज़ें इतनी आगे ले जाते हैं कि वो चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। कुछ मामलात एक हम जो मंतिक लॉजिक के बग़ैर, किसी मंतिक को छोड़े हुए लॉजिक के बग़ैर हम चीज़ें बयान कर देते हैं ना, उसमें काफ़ी कबाहतें होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मीडिया का रोल यही होना चाहिए। वजह क्या समझते हैं आप? वजह ये भी समझते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी खराबियां हैं और ऐसे मामलात हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंटें विक्टिमाइजेशन के ऐसे मामलात हैं, और कुछ हमारी अभी पीक ऑर्डिनेंस में हम लोग गए थे, CPNE उस जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट हैं काज़म, हमें गए थे पीक ऑर्डिनेंस जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको ख़त्म किया। और वो जो कमेटी है जो बनी हुई है उसमें भी मैं मेंबर हूँ, जिस पे हमारी गुफ्त शुनूद हो रही है। लॉ मौजूद है, डिफर्मेशन लॉ भी मौजूद है, और हर तरह के कानून व ज़वाबत सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है। पेम्बरा का ज़ाब्ता अखलाक भी है, हमारा भी ज़ाब्ता अखलाक अपने ग्रुप का भी है। अफसोस ये है, वजह ये है ख़राबी की कि हम सारे लोग बजाय उन चीज़ों को मजबूत करने के एक एक्सट्रीम लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे और मामलात ख़राब होते हैं। लॉ हमारे पास डिफर्मेशन लॉ मौजूद है, उनकी पेम्बरा की अथॉरिटी मौजूद है, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, और हमें हर आदमी को अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं कि सिस्टम ठीक हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से वक्त की रफ्तार चल रही है, दिन ब दिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया आजकल इतना बड़ा वेपन बन गया है। बड़ी पायदार आपने बात की, और माशाल्लाह आप समझदार एंकर हैं और चीज़ को समझती है। सिस्टम नाउमीदी गुनाह होता है। सिस्टम क्यों नहीं ठीक पाएगा? सिस्टम ठीक तब होगा जब हर इंसान, हर आदमी, जबर का मौसम कब बदलेगा? तब बदलेगा जब हम सब बदलेंगे, जब हर आदमी अपने आप को तब्दील करेगा, इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली काम के अपने आप को तब्दील करेगा, शर्म और हया महसूस करेगा कि मैं कोई प्रोपेगेंडा या गलत बात किसी के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, तो उसमें उसको हया या शर्म है, और वो ये सोचेगा कि यार ये जो मैं बात कर रहा हूँ, झूठी बात कर रहा हूँ कि सच्ची कर रहा हूँ। अगर झूठ मार रहा हूँ तो खुदावंद करीम मुझे देख रहा है, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। और वो जब उसमें खौफ खुदा आएगा, अपने आप को हर आदमी ठीक करेगा। रात का वाक़या मैं एक आदमी को सुना रहा था, मेरा एक दोस्त है, वो हमारे खाने पे आए रात को, तो वो ऐसी ऐसी बुरी बातें इमरान के बारे में, बिलावल के बारे में पहले की और रात को भी कर रहा था कि मैंने कहा कि आप पोस्ट इसकी लगानी चाहिए कि आप माफ़ी मांगें, इमरान से माफ़ी मांगें, इमरान के दोस्तों के बारे में और इमरान के बारे में बड़ी
جو کہ بلا وجہ کی باتیں جو کورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، صحیح، اور جو کہ اچھے معاشرے میں اس قسم کی زبان پہ چیزیں آنی نہیں چاہیے، تو وہ کر رہا تھا، اور ایسے کر رہا تھا جیسے خود اس کا وٹنس رہا ہے، آئی وٹنس رہا ہے. تو وہ صبح میں نے اس کو رنگ کیا کہ آپ نے بڑا ڈسٹرب کیا کہ ایسی باتیں آپ کر رہے تھے کہ اب معافی مانگیں اس سے جس کے متعلق اللہ سے معافی مانگیں، لیکن جس کے متعلق پراپیگنڈا کیا ہے اس سے معافی مانگیں. میں اس دوست کا نام، میرا دوست ہے بڑا پرانا، لیکن آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی. ہاں، اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ کا کلپ بھی بھیجوں گا کہ پروگرام میں میں نے بات کی، اگر اور کسی کے متعلق پراپیگنڈا کیا تو پھر نام بھی تمہارا لوں گا. بالکل ایسا ہی ہے، انڈیویجولی تو سب کو کام اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے، لیکن جب ناظرین ہم بات کرتے ہیں صحافت کی اور میڈیا کی، اسپیشلی صحافت آسان کام نہیں ہے. یا اگر میں یہ جملہ استعمال کروں کہ نہ صحافت آزاد نہ صحافی آزاد اس وقت پاکستان میں، آر یو ایگری اور ڈس ایگری ود دس؟ نہیں، کیوں نہیں آزاد؟ دیکھیں آزاد کیسے ہیں، کیا ہے مقصود ہے، آپ بتائیں نا آزاد کیسے ہیں، دیکھیں کس سنس میں بات کریں. صحافت کی جو آزادی عمران خان نے سلب کرنے کی کوشش کی نا، اور میں نے اس دن عمران خان کو کہا کہ جب صحافت کی صحافیوں میں یہ گٹس تو ہے نا کہ ساری صحافت اکٹھی ہو گئی، صحافی اتنا اسٹرانگ پیش ہے خاص کر سوشل میڈیا کے دور میں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ مکافات عمل ہوتا ہے، ان کے ساتھ کسی اور طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہمیشہ، لیکن نیازی صاحب یہ تو سوچنے کی بات ہے نا انڈیویجولی کہ بھئی اگر ہم غلط سٹیپ اٹھائیں گے، غلط کام کریں گے، غلط فیک نیوز سامنے رکھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی اجر کی میں بات کروں، اس کا گناہ یا سزا تو ملنی ہے ہمیں، کسی نہ کسی اینگل میں، کسی نہ کسی صورت میں ملنی ہے. بٹ سوچتا کون ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ صحافی بھی آزاد ہیں، صحافت بھی آزاد ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں، مقصد میں نے کہا ہے صحافت پہ کوئی ایسی قدغن ہم نے لگنے نہیں دی، اتر میں اللہ نے فیصلہ دے دیا جو آرڈیننس جلانے لگے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو سی پی این ای کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ داد دیتا ہوں کہ ہم کھڑے رہے، اور میں بھی اس کا حصہ رہا. تو نیاز صاحب جو بھی یہ الزامات لگتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر، اور بڑے ٹی وی چینلز کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، یہ اس کے وہ تو ہمیں ٹی وی چینل کے مالکان کو کنٹرول میں آنا نہیں چاہیے. پھر اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر صحافت تو آزاد نہ ہوئی؟ نہیں، صحافت تو آزاد ہے. اب آپ کسی چیز کا خود صحافی سودا کر لے تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، صحافت تو آزاد ہے نا، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا. آپ سودا کر لیں تو پھر وہ، لیکن اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں، اپنی ضمیر کے مالک آپ ہیں، اگر بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. اگر اپنی ضمیر کے خود مالک رہیں اور ضمیر کے مطابق بات کریں تو آپ کو کوئی دنیا کا بندہ روک نہیں سکتا. صحیح. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کیونکہ آج کل جو ہمارے نامور صحافی حضرات ہیں ماشاءاللہ سے نام نہاد صحافی کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. میں خیر نہیں کہتا ہمارے لیے صحافی سارے قابل احترام ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ قدرت کا ایک سسٹم ہے. اگر آپ اپنی ضمیر بیچیں گے نا تو پھر اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں، وقتی تو ریلیف ہوگا لیکن دیر پا اس کے نتائج غلط. لیکن اس سے پھر بدنام تو پورا میڈیا ہاؤس ہوتا ہے. بھی اگر نیازی صاحب ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں، ایکوریٹ کر رہے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اوپر سے کوئی اور پاور آ کے جو نا آپ کے ساتھ چھیڑخانی کر جائے، اور اگر آپ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو پورا کا پورا روز ریویو نہیں کر نہیں سکتے. لیکن ہو تو رہا ہے نا، ایسا نہیں ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا. بالکل، ہمیں تو کوئی مجبور نہیں کرتا. آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا، میں اوور آل بات کر رہی ہوں. کیا صرف جو ہے پاکستان میں ایک روز ٹی وی چل رہا ہے؟ اور بھی تو مین اسٹریم میڈیا ہے. اگر ہم بات کریں جیو کی، جیو پہ کیا ایلیگیشنز ہے اس وقت، ایکسپریس پہ کیا ہے، ایئر وائر پر کیا ہے، کیوں ہے یہ الزامات؟ کیا ہے الزامات کی بات کر رہی ہوں نا، کوئی الزامات نہیں ہے ان کے اوپر. نہیں، وہ تو جب بھی آپ دیکھیں نا، جب آپ مین اسٹریم میں ہوتے ہیں نا تو اچھی بری باتیں تو سامنے آتی رہتی ہیں، تو ان کو اس قسم کا کام نہیں کرنا. ہم کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو بات واقع ہوتا ہے، جو جائز ہوتا ہے، ابھی میں آپ نے لائیو پروگرام میرا دیکھا، وہ بات ہم کرتے ہیں. جس کی اچھی بات ہے اچھی کرتے ہیں، جو بری ہمیں لگتی ہے اس کو کرتے ہیں. کہیں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. انڈین ریزلٹ ہم صرف یہ نکال سکتے ہیں آپ کی گفتگو سے کہ انڈیویجولی جو ہے اپنے آپ کو ایکوریٹ رکھیں، اپنے کام کو، تاکہ اپنے ادارے کو، اپنے کام کو ایکوریٹ رکھیں، اپنے ملازموں کو تنخواہ بھی وقت پہ دیں، اور اپنے سسٹم کو ٹھیک رکھیں. آپ کو
کوئی قدغن نہیں لگانے کی کوشش کی تحریک انصاف نے, ختم ہی ہو گیا. صرف تحریک انصاف سے مقصود اس گورنمنٹ نے تو بالکل آپ بہت آگے چلی گئی تھی نا. صحیح. چلیں پھر یہاں پر ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ سا بریک, اور اس کے بعد واپس آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. پوائنٹ بھی آ گیا جس میں موبائل بھی آ گیا, جس میں آپ ٹوٹل جو ورک فورس اس پہ لگ رہی ہے 597. اچھا اچھا. اس کے بعد ایریا انچارج ہمارے پاس 65 ہے. اچھا اس کے علاوہ زونل سپروائزر ہمارے پاس ہر زونل سپروائزر ایک وہیکل یوز کرتا ہے جس کا ہم POL پیمنٹ کرتے ہیں. ہم میٹنگ کرتے ہیں. اس میں سب سے پولیس والے یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز رینجر تھے وہ ڈرائیور ہماری بات تو نہیں مانتا ہے. پولیس کہاں پہ یہ ایشو آیا ہمیں؟ یہ پورے اس میں آیا تھا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف گلگت بلتستان, اور ایس کے نیازی صاحب آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں, جو کہ بات کر رہے ہیں رول آف مین اسٹریم میڈیا کی. سوشل میڈیا کی پاور کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت یہاں پر کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مین اسٹریم میڈیا کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ایس کے نیازی صاحب, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اگر میں بات کروں, آر دے بہت ڈسپیوٹیڈ فار مین اسٹریم میڈیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ اس صوبے کی بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان. ہم خوش قسمت لوگ ہیں. صوبہ تو نہیں کہہ سکتے, علاقہ کہہ لیں کہ وہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور وہاں ہماری انٹرفیرنس ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اتنا خوبصورت علاقہ, اتنے اچھے اس کے سسٹم, اور دیکھو نا, میں نے تو بادشاہ ڈیم کے بارے میں بڑا کام کیا چیف جسٹس ثاقب نثار سے مل کے. میں نے خود اس وقت کوئی 30 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا تھا اپنا لائیو ٹرانسمیشن میں. چیف جسٹس حاضر سروس میرے پروگرام میں آئے تھے. اب بد نصیبی یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو کتنا اگنور کرتے ہیں اور کتنا اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ٹورزم کا گڑھ بن سکتا ہے. اس ٹورزم بن کیا سکتے, گڑھ تو ہے آلریڈی, آپ اس کو یوٹیلائز کرنے کی دے رہے ہیں, مینیج کرنے کی دے رہے ہیں. گڑھ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں لوگ جا رہے ہو نا, وہ اس طرح لوگ نہیں جا رہے جس طرح جانا چاہیے. وہ فیسلٹی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ وہاں علاقائی پرابلم ہی ایسے ہیں کہ ٹورزم کے کہ وہ ذاتی چھوٹے چھوٹے کیسز میں چیزیں الجھی ہوئی ہیں. اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری طرف سے گورنمنٹ اس کو, جو بھی گورنمنٹ آیا ہے اس کو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک گولڈ مائن ہے. IMF ہم جاتے ہیں اور ادھر سے لون لیتے ہیں, اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لاتے, زراعت کی طرف نہیں سوچتے, ٹورزم کی طرف نہیں سوچتے. تو وہاں سے تو بہت زیادہ دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے ملک کے لیے. یہ جو IMF اور یہ جھگڑے ہیں نا, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. صرف آپ ٹورزم کو مضبوط کر رہے ہیں, ریکوٹک کو مضبوط کر رہے ہیں, معدنیات جو منرل ہیں ان کو سونے سے بھرا ہوا ہے, زراعت ہمارے پاکستان کی. تو وہ تو ماشاءاللہ نیاز صاحب, آپ نے بہت اچھی بات یہاں پر کہی کہ ہم ان دوسرے چکروں میں پڑے ہی کیوں, جبکہ ہمارے پاس سولوشن اس وقت موجود ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ یہ ذکر کروں گی, اس سولوشن کی طرف اویئرنیس کون دے گا؟ مین اسٹریم میڈیا میں تو جی بی کو فوکس اس طریقے سے کیا ہی نہیں جاتا. ہم کرتے ہیں. نہیں ہم کرتے ہیں. ٹی وی روز ٹی وی دیکھا کریں, روز ٹی وی روزانہ دیکھا کریں. اس سے آگے بھی آپ دیکھیں, اب انشاءاللہ مزید فوکس کیا جائے گا. صحیح ہے. یہ آپ کو پتہ شکایت بھی ہے, وہاں کے لوگ معصوم ہیں, اچھے ہیں, خوش اخلاق ہیں. زیادہ عموماً یہی کہا جاتا ہے, اگر میں کمپیئر کروں صبح پنجاب سے, تو پنجاب میں سڑک کے کنارے کتا بھی مر جائے تو وہ ہیڈ لائن بنتی ہے. گلگت بلتستان میں عوام کی جانوں پر بھی بات آئے تو مین اسٹریم میڈیا ٹس سے مس نہیں ہوتی. لاسٹ میں نیاز صاحب صرف ایک بات, سوشل میڈیا ویپن بنتا جا رہا ہے اور مین اسٹریم میڈیا کو کیا ٹکر دے پائے گا یا نہیں, اس کے حوالے سے آپ کو کیا تجزیہ کہتا ہے, ویورز کو بتاتے چلیں. دیکھو نا, سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا یعنی اخبارات, ایک جو ریٹن ڈاکومنٹ ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اس کو ٹی وی ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح ٹی وی کو سوشل میڈیا ختم نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا جتنا پاورفل ہو جائے گا, اس کا ایک عارضی ہائپ ہوتی ہے جو کچھ عرصے بعد وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس کی اپنی جگہ پہ حیثیت ہے, لیکن وہ اس کو ختم نہیں کیا جاتا, ٹی وی کو ختم نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا جی, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, 14 سال 15 ہو گئے,
प्रिंट मीडिया की जो बात है वो वहीं आज भी पे अगर खड़ी एक है। स्टेटमेंट लग जाए तो वो स्टेटमेंट की जो है ना जो एक सिग्निफिकेंस आर्टिकल है छप जाए ना तो वो आर्टिकल हिला के रख देता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए चलें सर, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. योर टाइम। और नाजरीन, यहाँ पर सरदार खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातचीत हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग प्रोग्राम्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।